بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال وهو ان الامام یجب وجوده فیما اذا علم بخلوه عن المفسدہ۔ امامت سے متعلق گزشتہ درس میں سلسلہ سوالات شروع ہوا۔ 2 سوال کل ہوئے، ان کے جوابات دیے گئے۔ آج تیسرا سوال یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ امام کا وجود اس صورت میں لطف ہوگا، اس صورت میں واجب ہوگا جب ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ امام کے ہونے پر کوئی مفسدہ مترتب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس بات کا علم ہو کہ وجود امام کسی کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اس پر کوئی مفسدہ مترتب نہیں ہوتا، پھر تو وجود امام ضروری ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں وجود امام پر کوئی مفسدہ مرتب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو احتمال مفسدہ تو ہے اگرچہ علم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگرچہ علم مفسدہ کا نہیں ہے لیکن اگر احتمال بھی ہے تو یہ احتمال کافی ہے کہ ہم کہیں کہ امام کا وجود ضروری نہیں ہے، چونکہ احتمال ہے کہ اس کے ہونے پر کوئی مفسدہ ہو۔ یعنی جہاں مفسدہ کے ہونے کا علم نہیں ہے وہاں مفسدہ کے مترتب نہ ہونے کا علم بھی نہیں ہے، تو پس احتمال ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر احتمال مفسدہ ہے تو لہذا امام کا وجود واجب نہیں ہے۔ بزرگان نے اس کے جوابات دیے ہیں، ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ کون سے مفسدہ کی بات کر رہے ہیں؟ امام وقت کا، وجود امام کا، فیوض امام کا، برکات امام کا تعلق امور دنیاوی سے بھی ہے اور امور اخروی سے بھی ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ احتمال مفسدہ، کس میں احتمال مفسدہ؟ امور دنیاوی میں احتمال مفسدہ ہے وجود امام سے یا امور آخرت میں؟ کس میں ہے؟ فرماتے ہیں دونوں میں وجود امام پر کوئی مفسدہ مترتب نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو چیز امور آخرت میں باعث مفسدہ ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے، چونکہ ہم نے ان سے بچنا ہے۔ چونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شے میں مفسدہ ہو اور ہمیں اس کا علم نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تکلیف بالمجہول کسی کو نہیں دیتا۔ اب وہ ہمیں پتہ ہے کہ فلاں شے میں مفسدہ ہے، فلاں میں مفسدہ ہے، جیسے ظلم ہو گیا، کذب ہو گیا، فلان ہو گیا، فلان، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ اب ان میں تو یقیناً وجود امام پر کوئی مفسدہ نہیں ہے۔ باقی رہ گئے امور دنیاوی۔ امور دنیاوی دیکھ لیں، امام کس لیے آتا ہے؟ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے، لوگوں کو ہدایت کرے، لوگوں کو تعلیم دے، لوگوں کو یہ بات سمجھائے کہ کون سا کام تمہارے فائدے میں ہے، کون سا کام تمہارے نقصان میں ہے۔ تو وجود امام امور دنیاوی کے حوالے سے مصلحت ہی مصلحت ہے، خیر ہی خیر ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، یہاں تو کسی مفسدہ اور نقصان کا
تصور ہی نہیں ہے، پھر کہاں سے احتمال مفسدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ احتمال مفسدہ ہے وجود امام پر؟ کوئی احتمال نہیں، نہ امور آخرت میں وجود امام پر کوئی احتمال مفسدہ ہے، اس لیے کہ وہ مفاسد ہمیں معلوم ہے، اور نہ ہی امور دنیاوی میں وجود امام پر کسی مفسدہ کا اور نقصان کا اور خرابی کا احتمال ہے، اس لیے کہ یہ تو مصلحت ہی مصلحت ہے، خیر ہی خیر ہے، لہذا یہ سوال فرض کرنا ہی درست نہیں ہے کہ وجود امام تو تب لازم ہے کہ اگر ہمیں اس کے ہونے سے مفسدہ کے نہ ہونے کا علم ہو، یہاں چونکہ علم نہیں ہے، احتمال نہ، اصل سوال ہی درست ٹھیک ہے جی۔ وجود امام نہ امور آخرت کے لحاظ سے اس میں کوئی احتمال مفسدہ ہے، اور نہ ہی امور دنیاوی کے لحاظ سے اس میں کسی قسم کا کوئی احتمال مفسدہ ہے۔ انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان الامام یجب وجودہ، سائل کا سوال یہ ہے کہ امام کا وجود لازم ہے، واجب ہے، امام ہونا چاہیے، لیکن کب؟ فیما اذا علم بخلوہ عن المفسدہ، جب ہمیں اس بات کا علم اور یقین ہو کہ وجود امام ہر قسم کے مفسدہ سے خالی ہے، وجود امام میں کوئی ضرر کوئی نقصان ہے ہی نہیں، اس کا علم ہو، پھر وجود امام واجب ہے۔ وَحَيْثُ لَا عِلْمَ بِهِ، چونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، یعنی کیا؟ سائل کا سوال یہ بنتا ہے، چونکہ ہمیں وجود امام پر کسی مفسدہ کے نہ ہونے کا علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، فلا یکون وجود الامام واجبا، تو لہذا وجود امام بھی واجب نہ ہوگا، چونکہ واجب تب ہونا تھا جب ہمیں علم ہوتا کہ وجود امام سے کوئی مفسدہ مترتب نہیں ہوتا۔ ٹھیک، ولا فائدہ فی دعوی عدم العلم بالمفسدہ، کوئی یہ کہے کہ جناب اگر وجود امام کا مفسدہ سے خالی ہونا معلوم اور متیقن نہیں ہے تو امام کے وجود پر مفسدہ ہے، اس ہونے کا بھی تو ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر علم نہیں ہے تو الاحتمال، لأن احتمالہا، احتمال تو ہے نا، چلو علم نہیں ہے کہ وجود امام پر مفسدہ ہے لیکن احتمال ہے، بس یہ احتمال قادح فی وجوب نصب الامام، یہ امام کی تعین میں رکاوٹ بننے کے لیے احتمال مفسدہ بھی کافی ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے۔ اجاب عنہ المحقق اللاہجی الاصفہانی قدس سرہ، انہوں نے یہ جواب دیا بڑی وضاحت کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں بِأَنَّ الْأُمُورَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْإِمَامِ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، امام وقت سے جو امور متعلق ہیں دو قسم کے ہیں، یا وہ امور دنیاویہ ہیں یا وہ امور اخرویہ ہیں۔ امام کا تعلق یا انسان کے اس دنیاوی امور سے ہے، بود و باش سے ہے، نظام حیات سے ہے، یا امام کے وجود کا تعلق انسان کے آخرت کے ثواب و عقاب، جنہ جہنم سے، ان دو سے ہو گیا۔ ٹھیک، وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اب ہم آگے کی بات شروع کرتے ہیں۔ اس بات کا ہمیں علم ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہے، کون سی بات کا؟ کہ ان مفسدۃ وجود الامام بالنسبۃ الی الامور الدینیہ معلومۃ الانتفاع، کہ امام وقت کا وجود
دینی امور کے لحاظ سے کوئی مفسدہ نہیں رکھتا، معلومۃ الانتفاع، یعنی اس نہ ہونے کا ہمیں علم ہے۔ یا آسان ترجمہ آپ یوں کر لیں کہ امور دینیہ سے متعلق امام علیہ السلام کا وجود کسی قسم کا ضرر، نقصان، مفسدہ نہیں رکھتا، اس نہ ہونے کا ہمیں یقین ہے، ہمیں علم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فَإِنَّ الْمَفَاسِدَ الشَّرْعِيَّةَ فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ مَعْلُومَةٌ، امور دینیہ میں کون کون سی چیز مفسدہ ہے، کون کون سی چیز ضرر ہے، شر ہے، خرابی ہے، امور دینیہ میں جو مفاسد ہیں وہ سارے شرعاً معلوم ہیں کہ اس میں مفسدہ ہے، اس میں مفسدہ ہے، یہ مفسدہ ہے، سب پتہ ہے۔ لا يترتب علیہا شیء منہا علی وجود الامام، ان مفاسد شرعیہ میں سے کوئی شے بھی وجود امام پر مترتب نہیں ہوتی کہ اگر امام ہوگا تو پھر یہ والا شر مرتب ہوگا، مفسدہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهَذَا ضَرُورِيٌّ عِنْدَ الْعَارِفِ بِالْمَفَاسِدِ الشَّرْعِيَّةِ، جو شخص مفاسد شرعیہ کو جانتا ہے کہ شرعاً کون کون سی شے مفسدہ رکھتی ہے، اس کے لیے یہ واضح ہے، یہ کلیئر ہے، یہ بدیہی ہے کہ وجود امام ان مفاسد میں سے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَحَيْثُ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا، اب ہم جتنے لوگ بھی ہیں، ہم سب کے سب مکلفون بترک المفاسد شریعہ، ہمیں اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے حکم ہے، خبردار جس جس شے میں مفسدہ ہے اس کو ترک کرنا ہے، ظلم میں مفسدہ ہے اس کو ترک کرنا ہے، چوری چکاری میں مفسدہ ہے اس کو ترک کرنا ہے، کذب میں مفسدہ ہے اس کو ترک کرنا ہے، الی آخرہ۔ ہم سب مکلف ہیں کہ جو مفاسد شرعیہ ہیں ان کو ترک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں حکم ہے۔ فَلَا يَجُوزُ أَن لَا تَكُونَ تِلْكَ الْمَفَاسِدُ مَعْلُومَةً لَا، اب ایک طرف شریعت یہ کہے، ایک طرف حکم خدا ہو خبردار کوئی مفاسد شرعیہ میں سے کسی مفسدہ کو انجام نہیں دینا، سب کو ترک کرنا ہے، اور دوسری طرف ہمیں ان مفاسد کا علم ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وَإِلَّا، کہ ادھر ہمیں حکم ہو کہ ان مفاسد شریعہ کو ترک کرنا ہے اور ادھر ہمیں بتایا نہ گیا ہو تو لازمت تکلیف بالمجہول، تو لازم آئے گا کہ اللہ ہمارے اوپر ایک ایسی ذمہ داری نافذ کر دے جس کا ہمیں علم ہی نہ ہو، وَهُوَ كَمَا تَرَى، اور اللہ تکلیف بالمجہول نہیں دیتا، وہ وہی چیز کی بات پرس کرے گا جس کا اس نے ہمیں علم دیا۔ ٹھیک، آگے فرماتے ہیں، یہ تو ہو گیا امور دینیہ سے متعلق کہ امور دینیہ میں کسی شے پر بھی وجود امام پر کوئی مفسدہ مترتب نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں دنیاوی میں۔ وَأَيْضًا مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ لَا مَفْسَدَةَ فِيهِ، اسی طرح وجود امام امور دنیاویہ کے لحاظ سے بھی کسی قسم کے مفسدہ پر مشتمل نہیں ہے، یعنی امام کا جو ہمارے دنیاوی امور سے تعلق ہے اس لحاظ سے بھی وجود امام میں کوئی ضرر، کوئی نقصان، کوئی مفسدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اِذِ الْأُمُورُ الدُّنْيَوِيَّةُ راجعۃ الی مصالح العباد، امور دنیویہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کون سی شے بندوں کے لیے مصلحت ہے، فائدہ مند ہے، مفید ہے، ومفاسدہم، اور کون سی شے لوگوں کے لیے باعث ضرر ہے، شر ہے، نقصان ہے، مفسدہ ہے ان کی دنیاوی زندگی میں، وحفظ النوع والاخلال بے، اور
بنی نوع انسان کی حفاظت میں اور اس کو انجام نہ دینے وغیرہ کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی کہ اگر ہم اس مفسدہ کو کریں گے تو یہ نقصان ہوگا، اس کو ترک کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا. اب یہ چیزیں جو امور دنیویہ ہیں دو قسم کے ہیں کہ کون سی شے انسانوں کے لیے مصلحت فائدہ پر مشتمل ہے اور کیا ان کے لیے مفسدہ یعنی نقصان پر مشتمل ہے. ہی معلومۃ لکافۃ العقلاء، ہر صاحب عقل و شعور جانتا ہے کہ کیا اس کے فائدے میں ہے اور کیا اس کے، اس لیے ہم کہتے ہیں جو مجنون ہوتا ہے وہ مکلف ہی نہیں ہوتا، چونکہ وہ بیچارہ فائدے مفسدہ اور مصلحت و مفاسد کو جانتا ہی نہیں. لا یترتب من وجود الامام شیء من المفاسد فیہا، اب اگر زمانے میں امام موجود ہو تو امام کا وجود انسان کی عام امور دنیاوی میں کے حوالے سے اس وجود امام پر کوئی مفسدہ، کوئی ضرر، کوئی نقصان مترتب نہیں ہوتا. بل العقل جازم، بلکہ عقل صراحت کے ساتھ قاطعیت کے ساتھ یہ حکم دیتا ہے بِأَنْ لَا يُمْكِنْ صَدُّ مَفَاسِدُ أُمُورِ الْمَعَاش إِلَّا بِوُجُودِ سُلْطَانٍ. عقل کہتا ہے کہ یہ جو ہماری نظام حیات میں مفاسد ہیں، ضرر ہیں، شر ہیں، یہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں، عقل کہتا ہے انسان ان مفاسد سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک ایک عادل قدرت مند کوئی سلطان، کوئی بادشاہ، کوئی لیڈر موجود نہ ہو. وہ ہوگا جو عادل ہوگا، اس کے وجود سے ہم ان دنیاوی مفاسد سے بچ سکتے ہیں، نقصانات سے بچ سکتے ہیں. عقل یہ کہتا ہے، اور مشکل ہوگا. ٹھیک ہو گیا، ختم. لہذا وجود امام نہ امور دینیہ کے لحاظ سے کوئی مفسدہ رکھتا ہے اور نہ ہی امور دنیاویہ کے لحاظ سے کسی قسم کا کوئی مفسدہ رکھتا ہے. ختم. پس فَإِذَا عَرَفْتَ فَنَقُولُ، اب یہ بات کلیئر ہو گئی. اب فرماتے ہیں ہم آپ کو ایک اور انداز میں سمجھاتے ہیں. آپ نے منطق میں پڑھا اشکال اربع، جس میں ہم کہتے ہیں کہ شکل اول کہ جس میں حد اوسط صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہوتی ہے، پھر حد اوسط جو صغریٰ میں محمول کبریٰ میں موضوع ہوتی ہے، پھر اس کو گرا دیتے ہیں، پھر وہ نتیجہ دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ کہ پھر شرائط ہیں کہ صغریٰ موجبہ ہو، کبریٰ کلیہ ہو. ٹھیک ہے جی، وہ اشکال اربع کی ہم نے جو بات پڑھی تھی اور اس کا نتیجہ حجت ہوتا ہے. اب یہ وہ ہے. اب ذرا غور کرو. فرماتے ہیں فَنَقُولُ بِطَرِيقِ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ، مند کی انداز میں اشکال اربع میں سے آپ شکل اول بنائیں کہ شکل اول کا نتیجہ صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے اگر وہ اپنی شرائط کے ساتھ ہو. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ صغریٰ یہ ہے، صغریٰ موجبہ ہوتی ہے، کبریٰ کلیہ ہوتی ہے. صغریٰ موجبہ کیا ہے؟ نسب الامام عن اللہ تعالی لطف خال عن المفاسد، امام کو معین کرنا اللہ کی طرف سے لطف ہے جو ہر قسم کے مفسدہ سے خالی ہے. یہ ہو گیا صغریٰ، چونکہ یہ موجبہ ہے. ٹھیک ہو گیا. کبریٰ کلیہ ہے. کل لطف خال عن المفاسد، ہر وہ لطف جو مفاسد سے خالی ہو، واجب علی اللہ، اللہ پر وہ لازم ہے، واجب ہے کہ وہ لطف کرے. اب صغریٰ یہ تھی کہ امام کا معین کرنا اللہ کی طرف سے لطف ہے جو ہر قسم کے مفسدہ سے خالی ہے. کبریٰ ہر وہ لطف جو مفاسد سے خالی ہو، امام پر واجب ہے کہ وہ لطف کرے. جب حد اوسط گرائیں گے نتیجہ ہوگا فَنَسْبُ الْإِمَامِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ تعالی. پس امام کو معین کرنا پھر اللہ پر واجب اور لازم ہے. واجب سے مراد یہ نہیں کہ ہم اس پر واجب کر رہے ہیں، یہ نہیں، اس کے کمال مطلق ہونے کا تقاضا اور لازمہ یہ ہے کہ امام کو معین کرے.
وَهُوَ الْمَطْلُوب، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امامت لازم ہے۔ وَإِلَى مَا ذُكِرَ مِنَ الشُّبْهَةِ وَالْعَجْبَةِ، یہ جو ہم نے 3 سوالات یا شبہات فرد کیے اور ان کے جوابات دیے، ان کی طرف یشیر قول المحقق طوسی، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تجرید الاعتقاد، چونکہ تجرید الاعتقاد ان کی ہے اور اس کی شرح علامہ ہلی کی ہے، جس کو کشف المراد کہتے ہیں یا شرح تجرید کہتے ہیں۔ محقق طوسی نے بھی اسی طرح اشارہ کیا، فرمایا والمفاسد معلومۃ الانتفاع، وجود امام پر کسی بھی مفسدہ کا نہ ہونا یہ معلوم ہے، یعنی ہمیں علم اور یقین ہے کہ وجود امام پر کوئی مفسدہ مترتب نہیں ہوتا۔ وَإِنْحِصَارُ اللُّطْفِ فِيهِ مَعْلُومٌ لِلْعُقَلَاءِ، اور عقلاء عالم کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ کا لطف منحصر ہے وجود امام میں، یہ عبارت چونکہ مختصر ہے، ٹھیک ہے جی۔ پس وَوُجُودُهُ لُطْفٌ، وجود امام لطف ہے، تصرفہ، امام کا تصرف کرنا یعنی ہمارے امور میں کسی کا امر کسی کی نہیں، یہ جو رہنمائی ہیں یہ لطف آخر، وعدمہ یعنی عدم الامام، امام کا نہ ہونا، منا اس کو ہماری وجہ سے، یعنی ہمارے اعمال ہمارا کردار سبباً ہے کہ امام ہم میں ظاہر نہیں ہے، ٹھیک۔ پس فرماتے ہیں خلاصہ وبالجملہ لا شبہۃ فی صغریٰ فی المقام، یہ جو صغریٰ تھی کون سی؟ یہ جو ہم نے ابھی پڑھی صغریٰ یہ تھی کہ نسب الامام من اللہ تعالی لطف خال عن المفسدہ، یہ صغریٰ کنفرم ہے، اس میں کوئی شبہ کہ اللہ کا امام کو نسب کرنا ہر قسم کے مفسدہ سے خالی ہے۔ کما لا شبہۃ فی کبریٰ، کبریٰ کیا تھی کہ ہر وہ لطف جو مفاسد سے خالی ہو اللہ پر واجب ہے کہ اس کو کرے، فرماتے ہیں وہ بھی لا شبہۃ فی کبریٰ لزوم لطف فیما اذا کان خالیا عن الموانع اگر کوئی مانع اور مفسدہ نہ ہو تو وہ کبریٰ بھی لازم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کبریٰ کیا تھی کہ ہر وہ لطف جو خالی عن المفسدہ ہو اللہ پر لازم ہے اگر اس میں کوئی مانع نہ ہو، ختم ہوگی بات۔ اب یہاں تک ہم نے 2-3 دن لگائے کہ امامت یعنی نظام نبوت کے ختم ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے نظام امامت کا ہونا، ہر زمانے میں ایک امام کا وجود ہونا ضروری ہے، یہ ساری بحث میں ہم نے آیات اور روایات کا کوئی سہارا نہیں لیا، ہم اس امامت کے لازم ہونے کو عقل سے ثابت کرتے رہے کہ ادلہ عقلیہ اس بات پر داد کرتی ہیں کہ نظام نبوت کے بعد نظام امامت اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ وَأَمَّا مَا يُتْرَى مِن بَعْضِ الشُّبْهَاتِ حَوْلَ قَاعِدَةِ اللُّطْفِ فِي بَعْضِ الْمَقَامَاتِ، یہ علیحدہ ایک بحث ہے کہ زیادہ تر یہ اجماع کی بحث میں آتا ہے اصول الفقہ میں کہ اگر اجماع ہو جائے تو بعض کہتے ہیں جی قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اجماع کاشف قول معصوم ہو، بعض کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ایک علیحدہ سی بات ہے۔ ما یتریٰ من بعض الشبہات حول قاعدۃ اللطف فی بعض المقامات کا استکشاف رأی المعصوم عقلاً بقاعدۃ اللطف، کے اجماع سے ہم قاعدہ لطف کے ذریعے قول معصوم کو کشف کر سکتے ہیں، جیسا کہ شیخ طوسی کا نظریہ بھی یہی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اگر وہ بحث ہے بھی صحیح کہ آیا قاعدہ لطف تقاضا کرتا ہے کہ اجماع کاشف قول معصوم ہے اور پھر بعد میں کبریٰ ہے کہ ہر وہ چیز جو کاشف قول معصوم وہ حجت ہوتی ہے لہذا اجماع حجت ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہاں بحث صغریٰ میں ہے کہ آیا اجماع کاشف قول معصوم ہے یا نہیں ہے، یعنی اس قاعدہ لطف کے ذریعے کبریٰ میں کوئی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، خوب یہ رہتا ھذا کلہ بحسب الادلۃ العقلیہ، یہاں تک ہم نے بحث مکمل کی
ادلہ عقلیہ کے عقل یہ کہتا ہے کہ نظام نبوت کے ختم ہونے کے بعد ایک نظام امامت ہونا چاہیے اور ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم شروع کریں گے ادلہ سمعیہ کہ قرآن اور احادیث وہ بھی اس نظام امامت کے لازم ہونے پر داد کرتی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔